چاند رات. چاند رات کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو آپ کو یہی بتائے گا کہ چاند رات عید الفطر کی رات کو کہا جاتا ہے. یعنی اگلے دن عید ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو رات آتی ہے وہ چاند رات ہے. پھر آپ کسی سے پوچھیں کہ اس چاند رات میں کیا کیا جاتا ہے، اس چاند رات کی کیا خصوصیات ہیں، اور اس چاند رات کے اندر لوگ کیا کیا مصروفیات و مشغولیات رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ رات شاپنگ والی رات ہے. یہ رات عید کی شاپنگ کی ہے. یہ رات بازاروں کی زینت کی رات ہے. یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر لوگ عید کا سامان، عید کے کپڑے اور عید کی چیزیں خریدتے ہیں. یہ رات جو چاند رات ہے، اس رات کے اندر لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں. اس رات کے اندر لوگ مساجد اور اسی طرح ذکر، استغفار، تلاوت، نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے بازاروں کا رخ کرتے ہیں. اور یہ چاند رات دنیا بھر کے اندر منائی جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ رات صرف اور صرف چاند رات ہی نہیں ہے. یہ رات بازاروں کی زینت بننے والی یا بنانے والی رات نہیں ہے. یہ رات بازاروں کے اندر گزارنے والی رات نہیں ہے. یہ رات عید کی شاپنگ کی رات نہیں ہے. یہ رات عید کی شاپنگ یا عید کا جو ساز و سامان ہے، عید کے کپڑے، عید کی چیزیں خریدنے والی رات نہیں ہے. اس رات کو حدیث مبارکہ کے اندر جو لقب دیا گیا یا جو اس کو اہمیت دی گئی، جو حیثیت اس کو دی گئی، آپ اس حیثیت پر، آپ اس نام پر غور کریں گے تو آپ کو اس رات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. وہ حقیقت جو اس سے پہلے آپ کے سامنے کبھی نہیں آئی. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. دیکھیے، ایک تقریب سجا دی جائے. چلیں تقریب کو چھوڑیے، آپ یوں مثال سمجھیے کہ ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ 10 سال اسکول کالج میں کے اندر پڑھتا ہے، اور اسکول کے اندر پڑھنے کے بعد وہ میٹرک کا امتحان دیتا ہے. اس کا بورڈ کا امتحان ہوتا ہے. بورڈ کا امتحان دینے کے بعد اس کو پہلی پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے. وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہے. پہلی پوزیشن ہولڈر کے لقب سے اسے پکارا جاتا ہے. اس کی شان میں ایک تقریب سجائی جاتی ہے. اسٹیج سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں آ جائے اور آ کر اپنا انعام حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میٹرک کا جو امتحان ہے، بورڈ کا جو امتحان ہے، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی. تو وہ لڑکا، وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹس یہ کہے کہ نہیں، مجھے انعام نہیں چاہیے، ابھی مجھے اس انعام کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بہت مصروف ہوں، میری اور دیگر مصروفیات ہیں، انعام میں بعد میں کسی موقع پر لے لوں گا. تو ایسے طالب علم کو، ایسے اسٹوڈنٹ کو لوگ بدبخت ہی کہیں گے، بد نصیب ہی کہیں گے. تو اسی طرح یہ جو رات ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کو حدیث مبارکہ کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. عید الفطر کے دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، اور چاند رات کو حدیث مبارکہ کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی انعامات والی رات. اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر ان روزہ داروں کو جنہوں نے پورے 30 دن یا 29 دن محنت کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، عبادات کا اہتمام کیا، طاعات کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر و استغفار کا، درود شریف کا اور دیگر اذکار و تسبیحات و تحمیدات کا اہتمام کیا. تو اللہ تبارک و تعالی اس چاند رات میں ایک تقریب سجاتے ہیں، اور فرشتوں کو اس تقریب کے اندر بلایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس تقریب کے اندر روزہ داروں کو انعامات عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایک ایک روزہ دار کا نام لے لے کر اس کو انعامات عطا فرماتے ہیں. لیکن ہم لوگ عملی طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اس چاند رات، اس لیلۃ الجائزہ میں بازاروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، ہم مارکیٹس کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، ہم مساجد میں حاضری کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے، ذکر و استغفار و تلاوت کا اہتمام کرنے کے بجائے ہم شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں. تو بہت بڑی بد نصیبی ہوگی، بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ ہم پورا مہینہ محنت کریں، اور جب انعام لینے کی باری آئے تو ہم انعام لینے کے بجائے ہم کسی اور مصروفیت میں مصروف عمل ہوں، اور اس انعام سے اور ان انعامات سے ہم محروم ہو جائیں.